خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجھا دل کی کلی مسکرائی، اور ابر کرم نور برسا رہا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ پروگرام رمضان اور شرعی احکام لیے حاضر خدمت ہے، جس میں الحمدللہ ہمارے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ بہت سارے کنفیوژن دور ہوتے ہیں، غلط فہمیاں دور ہوتی ہے، علم حاصل ہوتا ہے، صحیح معلومات ملتی ہے۔ تو لہٰذا توجہ کے ساتھ پورا ایپیسوڈ، پورا سلسلہ ملاحظہ کیجئے، انشاءاللہ الکریم بہت پیاری پیاری معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ آج بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد یحییٰ رضا مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کرم فرما ہے۔ مفتی صاحب کو پروگرام میں مرحبا، خوش آمدید۔ حضور مزاج بخیر آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ ناظرین کرام، آئیے درود پاک کی فضیلت پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے رمضان اور شرعی احکام، اور ایک بہت اہم ترین سوال۔ جی ہاں، آپ کو بھی رمضان کی آمد سے پہلے اس طرح کے میسیجز آتے ہوں گے۔ وہ کیا میسیجز ہے، وہ کیا سوال ہے، آئیے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ مفتی صاحب، ماہ رمضان کی آمد ہے، رمضان کے متعلق جو ہے اس طریقے کی روایتیں بیان کی جا رہی ہوتی ہے میسیج کے ذریعے کہ جو رمضان کی سب سے پہلے کسی کو مبارکباد پیش کرے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو حضور، کیا اس طرح کی کوئی روایت بھی ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو جو اس طرح کی روایتیں بیان کر رہے ہیں ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ بہت سی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اس کی آمد کی خوشخبری دینا اور فضائل بیان کرنا جائز ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہے۔ مصنف ابن شیبہ اور مسند امام احمد ابن حنبل میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو رمضان المبارک کی آمد پر خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تحقیق کہ تمہارے پاس مبارک مہینہ رمضان آ گیا۔ جی، تمہارے پاس مبارک مہینہ رمضان آ گیا، اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جی، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ جو اس میں بھلائی سے محروم رہا، تحقیق وہ محروم ہو گیا۔ اب یہ حدیث پاک، اس کی روشنی میں کسی کو مبارکباد دینا شرعاً جائز ہے۔ صحیح۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جی جی، نیکیوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، غریبوں فقیروں کے غموں کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ اب اس کی مبارکباد دیا تو کیا حرج ہے؟ شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا جی کہ جو سب سے پہلے مبارکباد دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، جی، ایسی کوئی روایت نہ اس مہینے کے لیے، اور بعض لوگ ربیع الاول کے لیے بھی اس طرح کی جی روایت کرتے ہیں۔ جی جی، تو نہ رمضان کے لیے اس طرح کی کوئی روایت ہماری نگاہوں سے گزری ہے اور نہ ربیع الاول کے لیے گزری ہے۔ ٹھیک۔ میں نے علماء کرام، مفتیان کرام سے سنا ہے اور پڑھا ہے، اس طرح کی باتوں کو بیان کرنا یہ زبردستی کا گڑھا ہوا ہے۔ جی، لہٰذا اس طرح کی بات کو شیئر کرنا یہ درست نہیں، یہ ناجائز ہے، اور اس طرح کے مواد کو شیئر
نہیں کرنا چاہیے، صحیح، اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، اور جنہوں نے بڑھایا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں۔ یعنی حضور وہی چیز ہم آگے بڑھا سکتے ہیں کہ جس کو ہم کہہ رہے کہ حدیث رسول ہے تو واقعی وہ حدیث رسول ہونی چاہیے، اگر وہ نہیں ہے، غلط بات ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے بیان کر رہے تو یہ ناجائز و گناہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات کسی حدیث میں نہیں کہ رمضان کی مبارکباد کو جو سب سے پہلے مبارکباد دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، جی جو سب سے پہلے ربیع الاول کی مبارکباد دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، جب موجود نہیں ہے تو حضور کی طرف منسوب کرنا ہوا، جی کیونکہ حدیث بیان کر کے کہا جاتا ہے۔ کہا جا رہا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب منسوب کرنا کوئی بھی چیز یہ بہت بڑی بات ہے، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اس کا گناہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے حدیث رسول کی روشنی میں سنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری طرف منسوب کر کے جھوٹ بات بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ تو چاہے ماہ رمضان ہو، چاہے اور کوئی مہینہ ہو، کوئی ایسی روایت مفتی صاحب فرما رہے کہ ہماری نظر سے نہیں گزری کہ ایسی روایت کہ جو سب سے پہلے مبارکباد دے گا اس پر جنت واجب ہوگی، تو صحیح انداز سے ماہ رمضان کی مبارکباد ضرور دیجئے، لیکن اس میں اس طرح کی حدیث جو نہیں ہے وہ بیان کرنا یہ گناہ کا کام ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کو بچائیے۔ ناظرین کرام، بڑا پیارا سلسلہ رمضان اور شرعی احکام۔ آئیے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور کچھ فدیے کے تعلق سے جو ہے وہ سوالات ہے آج ہمارے پاس میں۔ اگر جو ہے وہ روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کے فدیے کا، اس کی قضا کا، پہلے تو اس کی قضا کا اور اس کے فدیے کا حکم کیا ہے؟ اگر تھوڑا تفصیل کے ساتھ کہ قضا کب ہوگی اور فدیہ کب ہوگا، حضور یہ بیان فرمائیں۔ اگر کسی کا روزہ کسی عذر کی بنیاد پر چھوٹ گیا، جی کسی بیماری کی بنیاد پر چھوٹ گیا، جی مثلاً آج کل شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں جی تو یا کسی کو ڈاکٹر نے فی الحال کسی مرض کی وجہ سے روزہ ترک کرنے کا مشورہ دیا، ایسے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے اور واقعی بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے صحیح، اور واقعی تکلیف میں ہے، جی تو ان صورتوں میں روزہ کو مؤخر کرنا یعنی کچھ آگے بڑھا دینے کی، قضا کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا، جی، بہت سی شرائط کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، تو روزے کو قضا کرنے کی اجازت ہے۔ جی لیکن بعض لوگ جب مستقل بیمار ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس کو فدیے میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اچھا، جی جبکہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ نہیں، ان کو رمضان کے روزے اگر چھوٹ گئے ہیں عذر شرعی کی بنیاد پر یا غیر عذر شرعی کی بنیاد پر جی جی جی، تو اس کی قضا ہی کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، جی اگر وہ گرمی کے دنوں میں نہیں کر سکتا تو سردی کے دنوں میں کرے۔ اچھا، یہ رعایت موجود ہے، ٹھیک ہے، سردی میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، بھوک پیاس کم لگتی ہے، جی جی تو سردی کے دنوں میں رکھ لے۔ ٹھیک ہے، ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا، آج ایک رکھ لے، اگلے دن چھوڑ دے، رکھ لے، پھر اس کے اگلے دن رکھ لے، ماشاء اللہ، متفرق یعنی یہ الگ بھی الگ کر اجازت کے ہے، رکھ، یہ بھی اجازت ہے۔ تو اس طرح لیکن سے رکھ لے، رکھنا لیکن روزے ہی رکھنا ہے، روزے ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی روزے مستقل وہ رکھے گا۔ ٹھیک ہے، اب چاہے وہ گرمی میں رکھے، سردی میں رکھے، بارشوں کے روزے ہی موسم میں رکھے، رکھے، چاہے روزے ہی مستقل رکھنا رکھے ہے، چاہے چھوڑ چھوڑ کر رکھے، لیکن روزے ہی رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا ان کے لیے جو بیمار ہیں، اس حد تک نہ پہنچ جائے جو شیخ فانی کا درجہ ہے۔ اچھا، جی شیخ فانی اس کو کہتے ہیں کہ اب اس کے اندر اتنا بڑھاپا آ گیا اور اتنی مطلب ایسی چیز ہو گئی کہ اب اس کے اندر روزہ رکھنے کی استطاعت ہی نہ رہ گئی۔ ٹھیک ہے، اب اس کو شریعت کے مطابق اس کو فدیہ دینے کی اجازت ہے، اب دینے کی اجازت ہے۔ یعنی اب یہ مثال کے طور پہ کوئی 70 75 80 سال کا بوڑھا ہو گیا جی، اور اگر اس عمر میں بھی اس کو روزہ رکھنے کی استطاعت ہے، طاقت ہے، تو اس کو روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اتنا طاقت بھی نہیں، کمزور ہو گیا کہ اب وہ روزہ رکھ ہی نہیں پاتا ہے، ٹھیک ہے، ہے نا، تکلیف میں ہے، بیماریوں میں بھی ہے اور کمزور ہو گیا، کمزور ہو اصل کمزوری ہو گئی اس کے جی اندر، جی جی، تو ایسی صورت میں اس شخص کو روزہ نہ کمزور ہو رکھنے، گیا اور دوبارہ واپس صحت مند ہونے کی امید بھی نہیں، ہاں، جی، تو ایسے شخص کو اب روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ صحیح، تو یہ دو الگ الگ احکام ہوئے، اور جو لوگ بظاہر بیمار ہوتے ہیں یا واقعی بیمار ہوتے ہیں
اور وہ فدیہ ادا کر دیتے ہیں تو ان کا فدیہ وہ نافلہ ہو گیا، ان کو روزہ ہی رکھنا ہوگا، اس کی قضا ہی کرنا پڑے گا۔ اچھا جی اور جو اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں جو شیخ فانی کا حکم ہوتا ہے ٹھیک ہے، تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں، ان کے لیے الگ احکام ہے، ان کے لیے الگ احکام ہے، دونوں ایک نہیں ہیں۔ ایک نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ حضور آپ نے بڑی پیارے انداز سے رہنمائی کی۔ ناظرین، اگر کسی وجہ سے یعنی واقعی شرعی مجبوری ہے، بیماری ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے کہ روزہ نہیں رکھ پا رہے، لیکن ہر روزہ نہیں رکھنے والے کے لیے فدیہ ہو جائے کہ جناب وہ فدیہ ادا کر دے، اگرچہ بعد میں رکھ بھی سکتا ہے، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ فدیہ کب دے گا؟ جب شیخ فانی ہو جائے گا، یعنی کہ ایسی عمر کو پہنچ گیا کہ بہت کمزوری آ گئی ہے، روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں بچی اور اب دوبارہ روح صحت ہونے کی بھی جو ہے وہ امید نہیں رہی، تو اب جا کر جیتے جی یعنی حیاتی میں وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ جوانی میں یا ایسی عمر میں کہ جو ہے بعد میں صحت مند ہو سکتا ہے، تو اب اس کو روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ تو اگر یہ غلط فہمی تھی کہ جناب روزے چھوٹ گئے تو کوئی معاملہ نہیں، ہم جو ہے روزے کا فدیہ ادا کر دیں گے، تو جیتے جی بغیر شیخ فانی کی عمر کو پہنچے روزے کا فدیہ نہیں ہو سکتا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور جو ہے بعض موسم ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب جیسے کہ اگر اپریل مئی میں اگر جو ہے وہ ماہ رمضان آیا ہے، جیسے اس مرتبہ بھی جو ہے وہ مارچ اور اپریل کے درمیان میں ہے ماہ رمضان، تو اس میں گرمی کے ایام ہوتے ہیں اور بعض جو ہے شمالی سائڈ پر زیادہ، جنوبی سائڈ پر یا شمالی سائڈ پر زیادہ گرمیاں ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ اس کو جو ہے گرمی کے روزے جو ہے اس کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، بھوک پیاس کی شدت اور دیگر معاملات کی وجہ سے، تو کیا وہ بعد میں سردی میں رکھ سکتا ہے فدیے کے طور پر، قضا کے طور پر؟ کسی بھی وجہ سے خواہ عذر شرعی کی بنا پر یا بغیر عذر کے، کسی عذر کے رمضان المبارک کے فرض روزے نہ رکھے ہوں جی تو ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور قضا میں اس کا اصلاً اعتبار نہیں کہ جس موسم میں روزے چھوٹے ہیں اسی موسم میں رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ایسا ضروری نہیں نہیں۔ یعنی سردیوں کے روزے سردیوں میں اور گرمیوں کے روزے گرمیوں میں رکھنے کا شرعاً کوئی حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، البتہ جلد از جلد ان روزوں کی قضا کر لینی چاہیے ٹھیک، اور اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ اگلا ماہ رمضان آ جائے اور پچھلے روزے ذمے پر باقی رہنے کی صورت میں رمضان کے روزے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبولیت پانے سے محروم رہتے ہیں، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ اگلا رمضان آنے سے پہلے چاہے سردی میں ہو چاہے گرمی میں، جیسا کہ پچھلے میں تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا، جیسا موقع ملے وہ روزہ رکھ لے۔ عموماً یعنی اگر روزے اس کے چھوٹے ہیں اگلے رمضان سے پہلے وہ جلد از جلد جو ہے اس کو ادا کر دے، یہ نہیں کہیں گے کہ جناب یہ گرمی کے روزے آپ نے چھوڑے تھے تو اب آپ سردی میں رکھ رہے تو ایسا نہیں ہو سکتا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگرچہ گرمی کے روزے چھوٹے ہو، سردی میں رکھنا چاہے تو بھی رکھ لے، اگلے رمضان سے پہلے کوشش کرے۔ ماشاءاللہ ناظرین اکرام، یہ بھی کنفیوژن دور ہوا ہوگا کہ اگر کسی نے یہ غلط مسئلہ آپ کو بیان کیا ہے کہ جو ہے گرمی کے چھوٹے ہوئے روزے گرمی ہی میں رکھنے ہوں گے، سردی میں نہیں رکھ سکتے، یاد رکھیں شریعت میں بڑی آسانیاں ہیں۔ جس بات کا شریعت نے پابند نہیں کیا، غلط مسئلہ بیان کر کے اس کا پابند نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گرمی میں روزے چھوٹے ہیں عذر کی بنا پر یا بغیر عذر کے، اور وہ اگر سردی میں رکھنا چاہتا ہے تو بے شک رکھ سکتا ہے۔ آئندہ رمضان آنے سے پہلے اپنے ذمے جو روزے کی قضا ہے اسے جلد ادا کر لینا چاہیے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ناظرین، بڑا پیارا جو ہے وہ سلسلہ رمضان اور شرعی احکام۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے آپ کے بھی ذہن میں آنے والے بہت سے سوالات کے جوابات اس پروگرام میں آپ کو مل رہے ہو۔ ایک اور اہم ترین سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں کہ پیریڈ کے دنوں میں جو روزے ان کے چھوٹ گئے تو ان کی کیا اس پر قضا لازم ہے، اور قضا لازم ہے تو وہ کب قضا کرے گی؟ پیریڈ کے دنوں کی نمازیں معاف ہیں، اچھا، ان کی قضا نہیں ہے، جی، البتہ اس دوران رمضان کے جتنے روزے رہ گئے جی، وہ بعد میں قضا رکھنے ہوں گے۔ ٹھیک، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہواری میں چھوٹے ہوئے روزوں یعنی پیریڈ میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کا ہمیں حکم دیا گیا، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسی کے تحت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں، یعنی پیریڈ کے دنوں میں نمازیں معاف ہیں، ان کی قضا بھی نہیں،
اور روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا فرض ہے، یعنی دوسرے دنوں میں صحیح، یہ رکھنا فرض ہے، لہٰذا ان کی روزوں کی قضا کی جائے گی اور نمازوں کی قضا نہیں کی جائے گی۔ بہت خوب ناظرین، یہ بھی جو ہے بہت پیارا مسئلہ پتہ چلا۔ اگر خواتین اس سے اب تک ناواقف تھی تو لہٰذا اس مسئلے کی روح سے ماہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے معاف نہیں ہیں، البتہ نماز معاف ہے۔ جی ہاں، نماز کو دوبارہ انہیں قضا نہیں کرنا ہے، لیکن روزے کی قضا لازم ہے۔ تو لہٰذا جتنے بھی روزے 8 دن 10 دن 5 دن جتنے دن کے روزے چھوٹے ہیں اس کو قضا کی نیت سے جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب جو ہے روزے کی قضا اور فدیہ، یہی ہمارا ٹاپک اسی کے گرد گھوم رہا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ بڑی پیاری رہنمائی آپ فرماتے جا رہے۔ ایک اور مسئلہ تھا حضور کہ جو ہے شوگر کا مریض ہے یا بلڈ پریشر کا مریض ہے یا گردے کا مریض ہے، کوئی بھی ایسی جو ہے یوں کہیے کہ بڑی بیماری ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اپنی بیماری کی بنا پر، تو اس کے روزے کا ایک روزے کا فدیہ کیا ہوگا اور پورے رمضان کے روزے کے فدیے کی رقم کتنی ہوگی حضور؟ اس سے پہلے بھی اس سوال کا ریلیٹڈ جواب ہو چکا ہے، لیکن پھر سے اس کی تفصیل بتا دوں کہ روزے کے بجائے اس کا فدیہ ادا کرنے کا حکم شیخ فانی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ مہلک بیماری ہے، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی گردے فیل ہو گئے کہ اب یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تب بھی فدیہ نہیں ادا کر سکتا۔ ٹھیک ہے، مریض کے لیے نہیں ہے۔ شیخ فانی وہ شخص ہے جو بڑھاپے کے سبب اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ حقیقتاً روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، نہ سردی میں نہ گرمی میں، نہ لگاتار نہ متفرق، اور نہ ہی آئندہ زمانے میں روزہ رکھنے کی اس طاقت ہو۔ چنانچہ بوڑھا شخص جو کہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ تو اب کسی بیماری میں مبتلا ہونا بھی روزہ چھوڑنے کا عذر نہیں۔ بہت سے شوگر اور گردے کے مرض والے بھی روزہ رکھتے ہیں، ہاں مرض اتنا شدید ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ضرر کا باعث ہے، تو تا حصول صحت یابی اسے روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے۔ تو اگر اس کے بدلے اگر مسکین کو کھانا دے دے تو یہ مستحب ہے، لیکن یہ روزے کا بدلہ نہیں ہو سکے گا، بلکہ صحت ہو جانے پر ان روزوں کی قضا لازم ہے۔ ہاں اگر اسی مرض ہی کی حالت میں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا اور اس بڑھاپے کی وجہ سے فی الحال اور آئندہ دنوں میں روزے کی استطاعت نہ رہے تو ایسا شخص شیخ فانی ہے۔ اب اس صورت میں قضا شدہ روزوں کا فدیہ ادا کرے اور ہر روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار میں۔ ایک صدقہ فطر کی مقدار اگر گیہوں سے ادا کر رہا ہے گیہوں کے مطابق تو 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کی قیمت، ٹھیک ہے، یا 4 کلو 90 گرام جو کشمش کھجور جو صدقہ فطر کا حکم ہے وہی ہے۔ تو اس میں آپ کے پورے سوال کے جواب تفصیل کے ساتھ آ گیا۔ ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے جواب عنایت فرما دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھے، جتنے ہمارے مریض ہیں اللہ پاک پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، ماہ رمضان کے صدقے سب کو مکمل شفا، صحت، تندرستی، عافیت والی، بغیر مخلوق کی محتاجی والی، نیکیوں والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ ناظرین لیکن شرعی مسائل اپنی جگہ پر ہے، مفتی صاحب نے بڑی پیاری رہنمائی کی۔ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایسے امراض بھی روزہ جو ہے اس کے فدیہ دینے کے لیے جو ہے وہ عذر نہیں ہے، یعنی اگر ایسے امراض کے سبب اس کا روزہ چھوٹا ہے تو جب صحت مند ہوگا اس کو اس روزے کی قضا لازم ہے۔ اگر ایسی بیماریاں ہیں تب بھی اللہ پاک سے عافیت کا سوال، صحت کا سوال کیا جائے، اور جب صحت ملے تب روزے کی قضا ہی لازم ہے۔ ہاں شیخ فانی ہیں تو وہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے، اور ایسے امراض والوں کو چاہیے کہ دعا کرتے رہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک جلد ہمیں صحت عطا کرے تاکہ ہمارے ذمے جو روزے باقی ہے وہ ادا کر دے۔ اچھا مفتی صاحب نے یہ بھی یہاں پر رہنمائی کی کہ اگر اس نے فدیے کی نیت سے غریبوں کو کھانا کھلا ہی دیا کہ جناب میرے 1 روزے کا فدیہ یا 2 روزے کا فدیہ یا 10 روزے کا فدیہ یا پورے ماہ رمضان کے روزوں کا فدیہ اس نے ادا کر بھی دیا، تب بھی یہ مستحب کام ہوا، اس پر اس کو ثواب ملے گا، لیکن یہ روزوں کا فدیے کے طور پر بدل نہیں ہوگا۔ جب اس کو صحت ملے گی تب اس کے ذمے ان روزوں کی قضا لازم ہوگی۔ تو لہٰذا اچھا اور ایک رہنمائی یہ بھی ملی کہ جو شیخ فانی ہے جو واقعی روزہ نہیں رکھ سکتا تو اب اس کے لیے روزے کے فدیے کا حکم کیا ہے، یا حضور اس میں یہ بھی ایڈ کر سکتے کہ اگر بندے پر روزے
کی قضا باقی تھی اور دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ بھی فدیے کے طور پر یہی رقم ادا کی جائے گی، اس کے رشتہ دار اگر ادا کرنا چاہے تو؟ اس کے لیے الگ سے دی جائے گی. اچھا، اس کے لیے الگ سے، یعنی فدیہ تو یہی ہوگا حضور، لیکن ہاں، فدیہ رقم تو یہی ہوگی نا. ہاں، تو فدیے کی رقم جو ہے جو شیخ فانی کی طرف سے دی جا رہی ہے یا اپنے مرحومین کی طرف سے دی جا رہی ہے، تو فدیہ کتنا ہے؟ روزے کا فدیہ، ایک روزے کا فدیہ جو ہے ایک صدقہ فطر، اور ایک صدقہ فطر جو فقہ حنفی کے حساب سے 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کے رقم، تو اس حساب سے جو ہے وہ فدیہ ادا کیا جائے گا. ماشاءاللہ بڑی پیاری رہنمائی ہماری ہوئی. ناظرین بس یہی دعا کرے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ایسی صحت و عافیت والی، تندرستی والی زندگی دے کہ ہم توجہ سے دل جمعی کے ساتھ کھڑے ہو کر نمازیں بھی ادا کر سکے اور پوری صحت کے ساتھ اللہ پاک کے لیے روزے بھی رکھ سکے. اللہ پاک عافیت ہم سب کو نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. حضور جو ہے یہ فدیے کی طرف آپ نے رہنمائی کی کہ جو ہے ایک صدقہ فطر ایک روزے کا فدیہ ہوگا. اب شیخ فانی ہے، شیخ فانی کی طرف سے فدیہ ادا کیا جانا ہے، تو کیا ماہ رمضان کی آمد ہوتے ہی شروع مہینے میں ہی ادا کر سکتا ہے یا آخر مہینے میں ادا کرے؟ ایک ہی فقیر کو سارے روزوں کے فدیے دے سکتا ہے یا متفرق الگ الگ دے گا؟ کیا اس کا حکم شرعی ہوگا حضور؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روزے کا فدیہ جی کون ادا کرے گا؟ یہ ایک سوال کا مختصر خلاصہ یہ ہو کہ روزے کا فدیہ جی کون ادا کر سکتا ہے. تو وہ شخص جو شیخ فانی ہو چکا ہے ٹھیک ہے، وہی صدقہ فطر کی رقم یا دونوں وقت پیٹ بھر مسکین کو کھانا کھلائے گا. تو مطلقاً ایسا نہیں کہ اگر وہ روزہ قضا کرے کہ روزے گرمیوں میں نہ رکھ سکے، سردیوں میں نہ رکھ سکے، اس کے جو احکام بیان کیے گئے بیان کیا. تو وہ مسلسل روزہ نہیں رکھ پا رہا یا متفرق نہیں رکھ پا رہا اور اس کی عمر بھی اس منزل پر پہنچ گئی ہے، تو اب ایسی صورت میں اب اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا. اور وہ خود ادا کیا جائے گا یا اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا یا اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ اس کو اس کی اجازت سے ادا کریں گے. تو حضور یہ ایک سوال یہ تھا کہ یہ فدیے کی رقم شروع مہینے میں ہی دینا ضروری ہے یا پورا رمضان پورا ہوگا تب دینا ہے؟ اور دوسرا سوال اس میں یہ ایڈ تھا کہ ایک ہی فقیر کو سارے فدیہ ادا کر دیں گے تو بھی ادا ہو جائے گا؟ ہر روزے کا فدیہ الگ الگ فقیر کو دینا ہوگا؟ اس میں تینوں طریقے سے کر سکتے ہیں. جی اگر یہ یقین ہے کہ شیخ فانی ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا، تو ایسی صورت میں اکٹھا ابتدا میں بھی دیا جا سکتا ہے، انتہا میں یعنی آخر میں بھی دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے اور چاہے تو ہر روز کا بھی دیا جا سکتا ہے. یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ سحری اور افطار میں یعنی رات کے کھانے رات میں اور سحری میں ایک فقیر شرعی کو متعین کر لیا جائے اور وہ سحری آ کر بھی کر لے، پیٹ بھر کھانا کھلائے دونوں وقت. جی تو صبح بھی کھلائے اور شام میں بھی کھلائے، سحری میں بھی اور افطار میں یا افطار کے بعد میں جی کھلا لے، یعنی تو 2 وقت ہو جائے. دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے. ٹھیک ہے تو یہ اس کا فدیہ کہلائے گا. برابر، چاہے وہ ایک ساتھ میں دے دے چاہے الگ اگر الگ دے. رقم دے رہا ہے تو ایک ساتھ بھی دے سکتا ہے یا جو اناج وغیرہ دے رہا ہے تو ایک ساتھ بھی دے سکتا ہے، ٹھیک، اور چاہے تو روزانہ بھی یہ کر سکتا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین یہ بھی ہماری رہنمائی ہو گئی. چاہے تو یعنی شیخ فانی شرط ہے، بار بار اس طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو شیخ فانی ہو یعنی کہ ایسی عمر کو پہنچ گیا ہو، اتنی کمزوری ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے اور اب جو ہے وہ طاقت واپس آنے کی امید بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے لیے روزے کا فدیہ یعنی حیاتی میں جیتے جی دیا جا سکتا ہے. تو چاہے تو وہ ایک فقیر کو پورے ماہ کا فدیہ دے دے یا جو ہے الگ الگ متفرق فقیروں کو جو ہے وہ فدیہ دیا جائے، اس میں دونوں طریقے سے ادا ہو جائے گا. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے پروگرام رمضان اور شرعی احکام اور بہت پیارے پیارے مسائل. جی ہاں، یہ ہمارا دین ہے، یہ اس کا حسن ہے. جہاں ہماری گاڑی اٹکتی ہے شرعی رہنمائی موجود ہے، ہمیں نو انٹری میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. جی ہاں، یعنی کہ غلط طریقے سے کچھ بھی اپنے من سے کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا شریعت نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے. جو ہے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے حضور رمضان کے روزوں کا فدیہ. اب ایک اور سوال جو آیا تھا وہ بڑا پیارا سوال ہے کہ ہمارے رشتہ دار کا کسی عزیز کا 20 سال پہلے انتقال ہوا اور ان کی زندگی میں کچھ جو ہے روزے ان کے چھوٹ گئے تھے جو ہمارے علم میں ہے. اب ہم اس کا فدیہ دینا چاہتے ہیں، تو یہ فدیہ ہم اس سال کی یعنی 20 سال پہلے جب ان کا انتقال ہوا تھا اس اعتبار سے رقم کے اعتبار سے دے یا ابھی موجودہ رقم کے اعتبار سے فدیہ ادا کرے؟
کسی کے رشتہ دار کا جب انتقال ہوا جی تو اس صورت میں جس سال کے روزے قضا ہوئے تھے اس سال کے صدقہ فطر کی قیمت کا اعتبار ہوگا. جب قضا ہوئے تھے جب قضا تب ہوئے کی، تھے اس ٹھیک. سال کی قیمت کا اعتبار، جس سال روزے قضا ہوئے جی تھے جی موجودہ سال کے صدقہ فطر کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا، کیا کیونکہ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور کفارات میں کفارے ہوتے ہیں، بعض جی، یہ جی، ایک جی، جی. فقہی اصطلاح ہے جی جی جیسا کہ روزے کے کفارے سنا آپ جی، نے، زہار جی، کا کفارہ جی. ہوتا ہے اور بھی بہت سی چیزوں کے کفارے ہوتے ہیں، تو ان جی. کے واجب ہونے کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس دن یعنی زکوٰۃ، صدقہ فطر اور کفارات میں ان کے واجب ہونے کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے، ٹھیک. نہ کہ جس دن ادا کیے جائے اس دن کی قیمت کا. صحیح. تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں لازم ہونے والے دن کی قیمت سے متعلق حکم ہوگا. اسی طریقے سے صدقہ فطر میں بھی جس دن لازم ہوا، جی صدقہ فطر ہو یا فدیہ ہو، فدیہ چونکہ ہو. وہ صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے اس جی لیے میں نے جی صدقہ جی جی فطر جی. کا لفظ استعمال کر لیا، صحیح تو وہ فدیہ میں بھی اسی دن کا اعتبار ہوا جس دن قضا ہوا تھا. صحیح ہے. یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں حضور کے مثال کے طور پر 2024 چل رہا ہے، 2000 میں یا 2004 میں جو ہے وہ کسی عزیز کا انتقال ہوا، اس وقت ان کے اوپر جو ہے روزے کی قضا تھی، اب ہم فدیہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں. جس سال میں انتقال ہوا یا جب ان کے روزے قضا ہوئے تھے تو ان سالوں میں جو فدیے کی رقم تھی، گیہوں کی رقم صدقہ فطر کی، اس اعتبار سے ہم ادا کریں گے. آج اگرچہ جو رقم ہو اس کا اعتبار نہیں ہے، اس سال کی رقم کا اعتبار ہے. ماشاءاللہ بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا، بڑا دلچسپ سوال تھا اور بڑا دلچسپ جو ہے اس پر جواب ملا ہے. ناظرین، یہ ہے ماشاءاللہ شرعی رہنمائی اور یہ ہے اس کے فوائد. تو لہٰذا جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، ہمیں چاہیے کہ علماء اہل سنت سے، مفتیان اہل سنت سے رابطہ کرے. FGN چینل کی بھی یہی کوشش ہے کہ اپنے ناظرین کی اسی طرح شرعی رہنمائی کرتے رہے تاکہ ہمارے ناظرین غلطیوں سے بچے، درست مسائل سیکھے اور اس کے مطابق عمل کرے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. حضور، روزوں کی منت کا بھی ایک معاملہ چلتا رہتا ہے، تو اگر کسی خاتون نے یہ منت مانی کہ اگر میرا بیٹا پاس ہوا تو میں اتنے روزے رکھوں گی، اور اتفاق ایسا ہوا کہ بچے کے پاس ہونے کے بعد، بیٹے کے پاس ہونے کے بعد اس کی طبیعت علیل ہو گئی اور ایسی شدید بیمار ہو گئی کہ اب جو ہے وہ روزہ رکھنے کی طاقت اس کو ہے ہی نہیں اس کے پاس میں. تو اب جو ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی بظاہر ایسی بیمار ہو گئی ہے کہ صحت یاب ہونے کی بھی امید نہیں ہے، تو اب جو ہے روزے کا جو منت اس نے مانی تھی اس منت کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ کیا اس کی طرف سے بھی فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ جو آپ نے سوال کیا ہے جی تو اس کے مطابق یہ منت تو درست ہے، ٹھیک ہے. اور اس منت کی وجہ سے جس نے منت مانی ہے اس پر ایک روزہ رکھنا ضروری ہوگا اگر ایک روزے کی نیت کی تھی منت مانی. لیکن اس میں کافی احکامات میں تفصیلات ہیں. جی یہ یاد رہے کہ روزے کے بجائے اس کا فدیہ کرنے کا حکم شیخ فانی کے لیے ہے. صحیح اب مطلق مریض کے لیے یہ حکم نہیں ہے. صحیح. اور شیخ فانی کے بارے میں بتایا کہ وہ ہوتا ہے جو بڑھاپے کے سبب اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ حقیقتاً اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ سردی میں، نہ گرمی میں، نہ لگاتار، نہ متفرق، اور نہ آئندہ زمانے میں اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو. تو ایسے شیخ فانی کے لیے شرعاً حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ روزے کا فدیہ ادا کرے، خواہ وہ رمضان کا ہو یا قضا کا ہو یا منت کا ہو. بہر صورت اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس روزے کا فدیہ ادا کرے. البتہ اگر فدیہ دینے کے بعد شیخ فانی میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ روزہ رکھ سکے تو اس صورت میں وہ دیا گیا فدیہ نفل شمار ہوگا. اچھا. اور روزے کی قضا نئے سرے سے اس کے ذمہ لازم ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ ایک میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھا. اس تفصیل سے واضح ہوا کہ پوچھی گئی صورت جو آپ نے بیان کی ہے اس میں عورت ہے یا جو بھی شخص ہے وہ شیخ فانیہ ہے، تو پھر اس کی طرف سے اس منت کے روزے کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے. اور اگر وہ شیخ فانیہ نہیں ہے تو اس صورت میں اس کی طرف سے منت والے روزے کا فدیہ ادا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ بیماری جانے کا انتظار کرے. اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بیمار ہے تو وہ، یا جیسے آپ نے سوال کیا تھا منت والا، تو وہ صحت یاب ہونے پر اس روزے کی ادائیگی کرے. اور اگر جو صورت آپ نے پوچھی ہے تو اگر اس کی حد تک نہ بھی پہنچے تو اسے کفارہ لازم ہونے سے لے کر اب تک بیماری وغیرہ معتبر عذر کی بنیاد پر منت کا روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، تو اس صورت پر اس عورت پر فدیے کی وصیت کر کے جانا واجب نہیں، کہ فدیے کی وصیت کر کے جانا
فقط اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے جب معذور کو روزہ رکھنے کا موقع ملے، لیکن پھر بھی وہ روزہ نہ رکھ سکتے۔ البتہ اگر وصیت واجب نہ ہونے والی صورت پائی جاتی ہے اور پھر بھی وہ وصیت کر جائے تو یہ وصیت درست ہے، جو اس کے تہائی مال سے ادا کی جائے گی۔ تو خلاصہ یہ کہ جو عورت تھی اس کو بیماری وغیرہ عذر ختم ہونے کے سبب منت کا یہ روزہ رکھنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ روزہ نہ رکھے، پھر وہ دوبارہ بیمار ہو کر بستر مرگ پر جا پہنچے لیکن شیخ فانیہ بھی نہ ہو، تو اب ہندہ پر فدیہ کی وصیت کر کے جانا واجب ہوگا۔ ماشاءاللہ ناظرین، یہ شرعی احکام ہے، جی ہاں، اس میں بہت باریکیاں بھی ہے، بہت آسانیاں بھی ہے، سمجھنے کے معاملات ہے، لہٰذا کوئی منت ماننے سے پہلے بھی غور کر لے، اور کوئی بھی اس طریقے کا معاملہ ہو تو اپنے دل سے رائے طلب کر کے کہ میرا دل یہ کہتا ہے یہ مسئلے کا حل ہوگا، ایسا نہ کرے، بلکہ مفتیان کرام سے، علماء اہل سنت سے رابطہ کرے، شرعی رہنمائی لے اور اپنے مسئلے کا حل معلوم کرے۔ ایک اور آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں، بہت اہم مسئلہ ناظرین، جی ہاں، جمعۃ الوداع بھی آنے والا ہے اور جمعۃ الوداع کی برکتیں بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جمعۃ الوداع کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضور، ایک سوال یہ تھا کہ جمعۃ الوداع میں جو ایک قضاء عمری کی نیت سے اگر 2 رکعتیں ادا کر دی جائے تو پوری جتنی اب تک کی قضاء عمری ہے وہ سب ادا ہو جائے گی، تو حضور کیا اس کا مسئلہ ہے؟ اب تک کی جو قضا تھی وہ جتنے سالوں کی باقی تھی، کیا 2 رکعت ادا کرنے سے یا 4 رکعت ادا کرنے سے وہ ادا ہو جائے گی؟ بڑا عجیب معاملہ ہے یہ کہ قضاء عمری کے طور پر چند رکعت ادا کر کے جی یہ سمجھنا کہ 2 رکعت ادا کر کے یا چند رکعتیں ادا کر کے یہ سمجھنا کہ گزشتہ تمام نمازیں، یعنی جو گزری ہوئی ساری نمازیں ہیں وہ ادا ہو جاتی، صحیح، یہ باطل، مطلقاً باطل ہے، محض باطل ہے اور بدترین بدعت ہے۔ اس پر جو روایت پیش کی جاتی ہے یہ موضوع یعنی من گھڑت ہے۔ جی قضا نمازیں ادا کرنے کا طریقہ حدیث مبارکہ کے خلاف ہے، یہ جو بتایا گیا یہ حدیث مبارک میں نہیں ہے۔ صحیح، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز بھول گیا جب یاد آئے اسے ادا کر لے، اور ادائیگی کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یوں ہی یہ طریقہ اجماع کے بھی خلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان سے اس طرح کا ایک سوال ہوا فارسی زبان میں، جی، تو آپ نے اس کا فارسی زبان میں جواب دیا۔ کیا بات ہے، واہ، تو بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فوت شدہ نمازوں کے کفارے کے طور پر جو یہ طریقہ یعنی قضاء عمری کا جو طریقہ ایجاد کر لیا گیا یہ بدترین بدعت ہے، اور اس کے بارے میں جو روایات ہے وہ موضوع یعنی گڑھی ہوئی ہے۔ یہ عمل سخت ممنوع ہے اور ایسی نیت و اعتقاد باطل و مردود۔ اس جہالت قبیحہ اور واضح گمراہی کے بطلان پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ لہٰذا اس طرح کے جو افواہیں اور جو واٹس ایپ پہ چلتی ہے اور دیگر سوشل میڈیا پہ اس طرح کی روایات چلتی ہیں، تو ناظرین یہ انتہائی دیدہ دلیری کی بات ہے کہ جو حدیث نہیں ہے ہم اس کو حدیث بیان کرتے ہیں، اور حدیث نہ ہو اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب کرنا یہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانا ہے۔ لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، اور نمازیں جتنی ہمارے ذمے ہیں ان کو ادا کریں، وقت نکالیں، اور دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، دینی ماحول سے وابستہ ہوں، اور اس کا باضابطہ ایک طریقہ بتایا جاتا ہے، علماء سے رابطہ کریں، مبلغین سے رابطہ کریں، اور اس کے مطابق اپنی نمازوں کو درست کر کے قضا نمازوں کو ادا کریں، تو انشاءاللہ فضل و کرم کی بارشیں ہوں گی۔ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، جہاں شرعی رعایت ہے وہاں ہے، اور جہاں نہیں ہے تو وہاں من گھڑت روایتیں بیان کر کے اپنے طور پر کہہ لینا کہ یہ صحیح ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا جمعۃ الوداع میں جو ایسے میسیجز چلاتے ہیں، برائے کرم ان سے گزارش ہے اپنے آپ کو یوں کہیے کہ گنہ گاروں کے زمرے میں شامل نہ کرے، بلا وجہ جو اپنے سر پر گناہ نہ لے۔ ایک میسیج آپ کو گنہ گار بنا سکتا ہے، تو لہٰذا کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جمعۃ الوداع میں 2 رکعت یا 4 رکعت آپ ادا کریں اور اب تک جتنے سالوں کی آپ کے ذمے قضاء عمری تھی وہ ساری نمازیں معاف ہو گئی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا جو قضاء عمری آپ کے اوپر ہے باقی، اس کو جلد از جلد اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک توفیق دے، وقت میں برکت دے، اور آپ جلد از جلد اس کو ادا کرنے کی کوشش فرمائیں۔ حضور، ایک اور سوال کہ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان
ماہ رمضان میں قید کر لیا جاتا ہے، تو حضور یہ شیاطین کس طرح قید ہوتے ہیں؟ ان کو کیا بیڑیوں میں جکڑ لیا جاتا ہے، یا اور دوسری بات یہ کہ کہاں رکھا جاتا ہے ان کو؟ ماہ رمضان بہت فضائل کا حامل ہے، یعنی رمضان کی بہت فضیلتیں ہیں، جی احادیث میں اس کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ انہی میں ایک حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ماشاء اللہ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح، تو محدثین کرام، علماء اعظام نے اس حدیث مبارک کی تشریح میں کچھ اقوال بیان کیے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے صحیح، کہ حقیقی طور پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ صحیح، یعنی یہ بھی کہا گیا کہ تمام شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا، بلکہ سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، جیسا کہ بعض روایت میں مردۃ الشیاطین کے الفاظ آئے ہیں۔ جی بہر صورت یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جیسا آپ نے کہا کہ شیاطین کو قید کر کے کہاں رکھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں روایت آئی ہے، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے رضوان جنتوں کے دروازے کھول دو، اے مالک امت محمدی کے روزے داروں کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دو، سبحان اللہ، اور اے جبریل زمین پر اترو، کیا بات، سرکش شیاطین کو قید کر دو، کیا بات، ان کو توق اور ہتھکڑیوں کے ساتھ جکڑ کر سمندر میں پھینک دو، تاکہ وہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزہ داروں میں فساد نہ پھیلا سکو۔ کیا بات، تو بعض روایت میں سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دینے کا ذکر آیا ہے، اور ایک تو یہ حقیقی معنی پر جب محمول کیا، جی اور ایک دوسرے قول کے مطابق یہ معنی مجازی پر محمول ہے، یعنی روزے کی وجہ سے شہوت، غصے اور دیگر گناہوں کے سبب بننے والی قوت حیوانیہ ختم ہو جاتی ہے اور نیکیوں کی طرف مائل ہونے والی قوت عقلیہ بیدار ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے انسانی نفوس شیاطین کی طرف سے دھوکہ کھانے اور ان کے وسوسے قبول کرنے سے رک جاتے ہیں، اور شیاطین اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے، تو یہ حصول مقصد کے معاملے میں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہیں قید کر دیا گیا۔ تو اس طرح کی محدثین نے وضاحت اور تشریحات کی ہے کہ ایک تو معنی مجازی پر محمول ہے، ایک معنی حقیقی پر محمول ہے، تو سمندروں میں ان کو پھینک دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ہمارے رب کی قدرت ہے، ہمارے رب کی شان ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے عبادت میں، روزے میں آسانی ہو، اس لیے انسان کے کھلے دشمن شیاطین کو قید کر لیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے اور صحیح دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے۔ حضور ایک اور اہم ترین سوال، ویسے سارے سوالات اہم ہیں ہمارے، لیکن ایک اور اہم ترین سوال جس میں جو ہے لوگ یوں کہیے کہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ حضور کیلنڈر کی تاریخ جو ہے، اسلامی کیلنڈر کی تاریخ بتا رہی ہے کہ 29واں چاند ہوگا اور آسمان پر چاند نظر نہیں آیا۔ اگلے دن کیلنڈر کی پہلی تاریخ ہے، لیکن اگلے دن جو ہے وہ 30 تاریخ ہے، اور جب اگلے دن ہم چاند دیکھ رہے تو وہ چاند بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ موٹا ہے، تو شرعی حکم کیا ہوگا؟ کیا ایک روزہ قضا ہو گیا؟ اسی طرح حضور رمضان عید کے متعلق بھی کہ جو ہے کیلنڈر کے حساب سے 29 روزے ہونے چاہیے تھے، لیکن 29 کو چاند نظر نہیں آیا۔ اب 30 ہم نے پورے کیے، لیکن 30 کا جو چاند نظر آ رہا ہے وہ کافی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ موٹا ہے۔ تو لوگوں کے لیے کیا حکم ہوگا حضور؟ کیلنڈر کے حساب سے عمل کرے یا چاند نظر آنے پر اور نہ نظر آنے پر جو ہے وہ روزوں کی ابتدا اور عید کا اہتمام کرے؟ شریعت مطہرہ میں روزہ اور عید وغیرہ کے معاملات کا مدار، یعنی دار و مدار چاند کے دیکھنے پر ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جب تک چاند نظر نہیں آئے گا روزہ اور عید نہیں ہوں گے، جی کیونکہ احادیث مبارکہ میں رویت یعنی آنکھ سے دیکھنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، صحیح، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک اسے حقیقی طور پر دیکھنا ہی مراد لیا گیا ہے، کیا بات، اسی پر عمل ہے۔ لہٰذا جب تک کہ باقاعدہ چاند نہ دیکھ لیا جائے یا اس کا شرعی طور پر ثبوت نہ ہو جائے، جی اس وقت تک قمری مہینہ یعنی چاند کا مہینہ شروع نہیں ہوگا، اگرچہ کیلنڈر کے مطابق شروع ہو چکا، ٹھیک، کیونکہ ہم یعنی مسلمان قرآن و حدیث کے مکلف ہیں، ماہرین فلکیات، جی کیلنڈر بنانے والوں کے، ہاں،
کہ رائے کے پابند نہیں، لہٰذا عبادات کے معاملات یعنی رمضان، عید وغیرہ یہ سب کیلنڈر کے اعتبار سے نہیں ہوں گے، بلکہ حقیقتاً رویت کا ہی اعتبار کیا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تصوموا حتی تروا الحلال ولا تفطروا حتی تروہ، یعنی چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر ختم نہ کرو، بلکہ اگر مطلب ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو بھی محض اندازہ لگا کر عید کرنے کی ہرگز اجازت نہیں، بلکہ اس مہینے کے 30 دن مکمل کرنے کا حکم ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر چاند تم پر پوشیدہ رہے تو 30 دن کی گنتی پوری کر لو۔ اب اس میں موٹا چاند دکھ رہا ہے، پتلا چاند دکھ رہا ہے، تو اس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی ایسی روایت ہے کہ موٹا ہو پتلا ہو تو اس کا یہ حکم ہے۔ جو ماہرین فلکیات ہے تو جب چاند ہے نا کم مقدار میں اس کی پیدائش کو، یہ ماہرین فلکیات نے جو بیان کیا اس کے اعتبار سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی چاند جو ہے نا اس کی پیدائش کو کم وقت ہوا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ نظر آتا ہے تو پتلا ہوتا ہے، دکھنا اور چیز ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی اب اس کے پیدائش کو چند گھنٹے ہوئے اور پھر وہ منصر آسمان پر دکھ گیا، ہم کو نظر آ گیا تو پتلا ہے، لیکن اس وہ 28 کو پیدا ہو چکا تھا یا 29 کو پیدا ہوا اور بظاہر وہ سامنے نظر نہیں آیا، اگلے دن دکھا، تو وہ اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ مطلب شرعی اعتبار سے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، شریعت میں دیکھا جب سے گیا، جب ہم نے دیکھا، اگر 29 کو دیکھا تو 29 کا مانیں گے، اور اگر مطلب 29 کو نظر نہیں آیا ہے تو پھر 30 ہی کے مطابق روزوں کا اہتمام کریں گے یا عید کا اہتمام کریں گے۔ ناظرین، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ عوامی غلط فہمیاں پائی جا رہی ہوتی ہے، اور عوامی غلط فہمیوں کا علاج یہ ہے کہ علماء اہل سنت و مفتیان اہل سنت سے رابطہ کیا جائے، اپنے شرعی مسائل کا حل ان سے معلوم کیا جائے، اور ماشاءاللہ FGN چینل جس طریقے سے مفتی صاحب قبلہ سے شرعی رہنمائی لے کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، تو اس طریقے کے سلسلے دیکھ کر علم حاصل کر کے درست مسائل پر عمل کیا جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کی یہی کوشش ہے کہ FGN چینل کے ذریعے آپ کو صحیح شرعی معلومات فراہم کرے، لہذا جو کوئی مسئلہ ہو، چاہے ماہ رمضان کے متعلق ہو یا دیگر معاملات کے متعلق ہو، آپ علماء اہل سنت و مفتیان اہل سنت سے رابطہ کر کے اپنے مسائل کا حل معلوم کرے، اور جو شرعی رہنمائی مل جائے اسی کے مطابق عمل کرے، تاکہ دنیا کے بھی نقصان سے بچے اور آخرت کے بڑے نقصان سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ پاک ہمیں ہر معاملے میں شریعت کا پابند رہنے کی، شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، FGN چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی انڈیا کا ہر طرح سے ساتھ دیجیے۔ ماہ رمضان ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ، صدقات، عطیات، فدیہ وغیرہ، اور اسی طرح جو ہے صدقہ فطر وغیرہ دعوت اسلامی انڈیا کو دیجیے، اور خوب نیکی کے کاموں میں تعاون کر کے اجر عظیم کے مستحق قرار پائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی انڈیا کا ہر طرح سے مالی تعاون بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو بھی عام کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجھا دل کی کلی مسکرائی، اور ابر کرم نور برسا